27واں پارہ سورۃ القمر آیت نمبر 2. رب فرماتا ہے وانشق القمر، چاند ٹوٹ گیا. اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا، وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہت لطف آئے گا وہ واقعہ سن کے آپ کو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مکے کی گلیوں میں جب دین اسلام کو عام کرنا شروع کیا، اب وہاں پر لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے تھے. وہاں پہ ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، امیہ بھی تھا، بڑے بڑے بدبخت لوگ تھے. لیکن سرکار کے اخلاق کو دیکھ کر، سرکار کے حسن کو دیکھ کر، سرکار کے دیگر معاملات کو، معجزات کو دیکھ کر لوگ نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے. ابو جہل وہاں پہ پریشان ہو رہا تھا کہ لوگ تو اس کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑتے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ کوئی تدبیر اختیار کرے، کوئی بندہ تلاش کرے کہ جس کی مکے والے بڑی بات مانتے ہو، تاکہ اس کو بلائیں، مکے والوں کو سمجھائے کہ اس اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑے اور اس کا کلمہ نہ پڑھے. اس نے نگاہ ڈالی تو شام کے اندر حبیب یمنی نامی ایک شخص رہتا تھا جس کی مکے والے بڑی بات مانتے تھے. اس کو پیغام بھیجا گیا. حبیب یمنی مکے میں آئے، مکے میں آ کے سارے کفار کو جمع کیا، جمع کر کے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. سارے کہنے لگے ہمارے علاقے میں ایک جادوگر آیا ہے جو جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنا کرتا جا رہا ہے، لوگ اس کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، لہذا لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑے، اس کا کلمہ نہ پڑھے. حبیب یمنی کہنے لگے تمہاری بات کو سن لیا ہے، اب فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا اسے بھی بلاؤ، میں اس کی بات کو بھی سن لو کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے. ابو جہل بولا، کہنے لگا حبیب یمنی ہم اسے نہیں بلائیں گے. کہا اسے کیوں نہیں بلائیں گے؟ کہا اگر تو نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو تم بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا، تو بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا. حبیب یمنی کہنے لگا پریشان نہ ہو، آج ایسے سوال لے کر آیا ہو، اللہ کے نبی کے بغیر کوئی جانے گا نہیں، اللہ کے نبی کے بغیر کوئی پورا کرے گا نہیں. بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. ابو جہل نے جب یہ سنا، ابو جہل نے میرے نبی کو پیغام بھیجا. میرے آقا صحابہ کے جمع غفیر میں جب ابو جہل کے سامنے آتے ہیں، حبیب یمنی کے سامنے آتے ہیں، حبیب یمنی جب والضحیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے، واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہے، ماسراق البصر کی آنکھوں والے نبی کو دیکھتا ہے، طٰہٰ کے تاج والے نبی کو دیکھتا ہے، الم نشرح کے سینے والے اس نبی کو دیکھتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والے اس نبی کو دیکھتا ہے. جب یا ایھا المزمل کے چادر والے نبی کو دیکھتا ہے، جب یا ایھا المدثر کے چادر والے اس نبی کو دیکھتا ہے. حبیب یمنی جب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ اس سیر والے نبی کو دیکھتا ہے. ارے حبیب یمنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی والے اس نبی کو دیکھتا ہے. جب حبیب یمنی فاما السائل فلا تنہر والے اس نبی کو دیکھتا ہے. جب حبیب یمنی ولسوف یعطیک ربک فترضی والے نبی کو دیکھتا ہے. جب حبیب یمنی انا اعطیناک الکوثر والے اس نبی کو دیکھتا ہے. ارے جب حبیب یمنی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والے اس نبی کو دیکھتا ہے. میں سچے یا رسول اللہ. جب حبیب یمنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک اس نبی کو دیکھتا ہے. جب حبیب یمنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والے نبی کو دیکھتا ہے. جب حبیب یمنی ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ والے نبی کو دیکھتا ہے. جب حبیب یمنی النبی اولی بالمؤمنین والے نبی کو دیکھتا ہے. جب حبیب یمنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین والے اس نبی کو دیکھتا ہے. جب حبیب یمنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والے اس نبی کو دیکھتا ہے. حبیب یمنی کا دل کہتا ہے حبیب یمنی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حبیب یمنی کا دل کہتا ہے حبیب یمنی
یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. لیکن اپنے دل کو کہنے لگا ذرا ٹھہر جا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا کچھ چند باتیں تو کر لینے دے. سرکار سے پوچھتا ہے بتاؤ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر قرآن آتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں. سرکار علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا نا، حبیب یمنی کہنے لگا میں اللہ کا نبی مان لوں گا، میرے 2 سوال ہیں، 2 سوالوں کے جواب دے دے میں اللہ کا نبی مان لوں گا. اب بات یہاں سے سمجھنے والی اور سننے والی ہے، جب حبیب یمنی نے یہ کہا نا میرے 2 سوالوں کے جواب دے دو، آقا کریم کی رحمت جوش پہ آئی. سرکار ارشاد فرمانے لگے حبیب یمنی مانگ کیا مانگتا ہے، آج تجھ کو عطا کیا جائے گا، آج سوال کر، آج تجھے دیا جائے گا. حبیب یمنی کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ جادوگر کہتے ہیں جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا. اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہے تو اس آسمان کے چاند کے تو ٹکڑے کر کے دکھا دے، میں اللہ کا نبی مان لوں گا. سرکار نے فرمایا حبیب یمنی یہ کون سی بڑی بات ہے، چلو میرے ساتھ. سب کو ساتھ لیا، آقا کریم نے صحابہ کو ساتھ لیا، پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے. آقا کریم نے شد اللہ کا ہاتھ اٹھا دیا، شہادت کی انگلی سے اس چاند کو اشارہ کیا، یہ چاند اشارہ پاتے ہی تو ٹکڑے ہو کے رہ گیا. ایک اس طرف نظر آنے لگا، ایک اس طرف نظر آنے لگا. بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. حبیب یمنی نے پہلا سوال کیا کہ چاند کو ٹکڑے کر دے، میرے نبی نے چاند کو ٹکڑے کر دیے. آقا کی رحمت جوش پہ آئی. ارشاد فرمایا حبیب یمنی پہلا تیرا یہ سوال تھا جو میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرا سوال جو تیرے دل کے اندر ہے بتا تیرا سوال تجھے بتاؤں یا مراد ہی پوری کرتے. بتا تیرا سوال تجھے بتاؤں یا تیری مراد پوری کر دوں، تیرا جواب دے دوں. حبیب یمنی کہتا ہے آقا مجھے میرا سوال نہیں چاہیے، مجھے میری مراد چاہیے، مجھے میری مراد چاہیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا حبیب یمنی سن، تیری مراد یہ ہے، تیرے دل کے اندر سوال یہ ہے، جب تو گھر سے چلا تھا نا تیرے گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے لولی ہے. فرمایا کہ جب تو گھر سے چلا تھا نا تو دل کے اندر یہ ارادہ لے کر آیا تھا، یہ تمنا لے کر آیا تھا کہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو میں ان سے دعا کرواؤں گا کہ رب میری بیٹی کو شفا یاب کر دے. جب حبیب یمنی یہ سنتا ہے نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے، عرض کرتے آقا یہی تمنا یہی آرزو لے کر آیا تھا. پنجابی کا شاعر قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو کیسی شانوں سے نوازا ہے کہ میرے نبی دل کی باتوں کو کس انداز سے جانتے ہیں کہ ڈٹھے برب قرآن دے پھول سارے تیری شان جانا کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں آشنا اصلی جو ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا کینے راتی شو ڈٹھا، وہ اللہ والے آپ گل مکا دیتے تو سا ہور ڈٹھا یا سا ہور فرمایا ڈٹھے برب قرآن دے پھول سارے تیری شان جانا کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں آشکا اصلی شور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا دینے راتی شور ڈٹھا. اللہ والے آپ گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. فرمایا حبیب یمنی تیرے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں اس کے لیے دعا کرواؤں گا. فرمایا عرض کی آقا یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے. اٹھ گئی عبداللہ کے ہاتھ، اٹھ گئی عبداللہ کے ہاتھ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی یہاں پہ قلم اٹھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز نکلی جب دعائے محمد. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا حبیب یمنی جا، ہم نے تیری بیٹی کو شفا یاب کر دیا.
میرا نبی دل کی باتیں بھی جانتا ہے، میرا امتی کیا سوچ کے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے، کیا مانگنے آیا ہے، میرا نبی جانتا ہے۔ حبیب یمنی قدموں میں گرے، کلمہ پڑا، مسلمان ہوئے، فرمانے لگے بدبختو، جس کو جادوگر کہتے ہو وہ جادوگر نہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ کلمہ پڑا، مسلمان ہوئے۔ اب واپس گھر گئے نا، واپس شام میں جب گھر پہنچے، جا کر دروازے پر دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، صحن کے اندر ایک خوبصورت بچی کھیل رہی تھی۔ بیوی سے کہا کہ یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہا تیری بیٹی ہے، پہچانتا نہیں؟ بیٹی باغی باغی آئی، باپ کے گلے سے لپٹ گئی، کہنے لگی بابا جان مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا پہچانوں کیسے؟ بیٹی اس حالت میں تجھے چھوڑ کے نہیں گیا تھا، تو آنکھوں سے نبینی تھی، کانوں سے بہری تھی، تو ہاتھ پاؤں سے مزدور تھی، تجھے پہچانوں کیسے؟ بیٹی کہنے لگی بابا جان میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم مکے میں گئے تھے نا، مکے والے کے معجزات دیکھ کے مسلمان ہوئے، ارے مجھے وہ نور والا آیا، مسلمان بھی کر گیا، شفا یاب بھی کر گیا۔ میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں، میں نے زیادہ تجھ سے قسمت پائی ہے۔ آقا کریم